امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، دونوں ممالک کے نمائندے جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کی بھی سفارتی کوششوں کی تصدیق، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ملاقات کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ سفارتی پیش رفت کی امید بڑھ گئی ہے، ملاقات میں اہم امور پر بات چیت کا امکان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں رد و بدل جاری، برطانوی خام تیل برینٹ $106 فی بیرل میں دستیاب، امریکی آئل WTI کی قیمت بھی معمولی کمی، $93 فی بیرل میں سودے ہوئے۔ UAE مربن خام تیل 6% اضافے سے $112 فی بیرل میں فروخت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے پاکستان میں ملاقات، چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ، رہنماؤں میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر داخلہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان میری ٹائم اتھارٹی ایکٹ کے موجودہ مسودے پر IMF اعتراضات کا خدشہ، وزارت خزانہ کا موجودہ مسودے کی حمایت سے انکار، وزارت خزانہ کی IMF پروگرام کے اہداف کے مطابق نظر ثانی شدہ مسودہ دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ مسودہ قانون میں متعدد بنیادی خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کیے بغیر منظوری ممکن نہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے موجودہ مسودہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے شدہ اصلاحاتی اہداف کے منافی ہے، بجٹ سازی اور اس کی منظوری کے لیے واضح ٹائم لائن مقرر کی جائے گی۔ فیول پرائز سبسڈی کے لیے ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کی تفصیلات سامنے آ گئیں، صوبوں اور خصوصی علاقوں کے ترقیاتی بجٹ میں 25 ارب کی کمی، ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی فنڈ سے 10 ارب سے زائد کٹوتی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ترقیاتی بجٹ میں 8 ارب 21 کروڑ روپے کی کمی کا سامنا، صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب 17 کروڑ کی کٹوتی کی گئی، ضم شدہ اضلاع کا ترقیاتی بجٹ 6 ارب 45 کروڑ روپے کم کر دیا گیا، بجلی منصوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 9 ارب روپے سے زائد کمی، آبی وسائل منصوبوں کے بجٹ میں 12 ارب 88 کروڑ روپے کا کٹ، وفاقی تعلیم، HEC، IT سیکٹر، وزارت داخلہ، صحت، ریلویز اور دفاع کے ترقیاتی بجٹ میں بھی کٹوتی کی زد میں آئے۔ بانی PTI اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، رجسٹرار آفس نے بانی اور بش حبیبی کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت رائٹ ٹو سروسز کمیشن کا اجلاس، خدمات کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے، ڈیجیٹائزیشن اور عوامی آگاہی مہم تیز کرنے کی ہدایت، کمیشن کو مزید مؤثر بنانے، متعلقہ محکموں کے ساتھ ادارہ جاتی انضمام اور مکمل ڈیجیٹائزیشن کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا خدمات میں تاخیر ناقابل برداشت ہوگی اور مقررہ وقت کی خلاف ورزی کو سنگین جرم تصور کیا جائے گا۔ UAE میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں، عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت، دبئی، شارجہ سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، دبئی پولیس کے مطابق بعض علاقوں میں ژالہ باری اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ ہے، اس لیے غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، موسم مزید کچھ وقت کے لیے غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا کینیڈین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، گفتگو کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں، چین اور کینیڈا مذاکراتی عمل میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا مائع ہرمز میں محفوظ گزرگاہ تمام فریقین کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب، خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں شہری تنصیبات پر حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا، روس نے شہری تنصیبات پر حملوں کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز، لاہور بورڈ کے تحت 2,85,000 طلباء امتحانات میں شرکت کر رہے، امیدواروں کے لیے 880 امتحانی مراکز تشکیل، فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام 1,94,000 سے زائد طلباء امتحانات میں شریک ہیں۔ عالمی بینک کا مشرق وسطی میں جاری تنازع پر خدشات کا اظہار، اپنی رپورٹ میں کہا بحران سے عالمی سپلائی چینز پر اثرات مرتب،
لاجسٹکس متاثر ہونے سے نقل و حمل کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ مارچ میں خام تیل کی قیمتیں 40%، مائع قدرتی گیس کی قیمتیں 2.5% بڑھ گئیں۔ نائٹروجن بیسڈ کھادوں کے نرخوں میں 50% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ منفی اثرات سے ابھرتی ہوئی مارکیٹس پر بھی دباؤ، کئی ممالک نے ورلڈ بینک سے مدد کی درخواست کر دی۔